اصطلاح شریعت میں کرامت وہ خلاف عادت قوت ہے جس کا ظہور اولیاء کرام سے ہوا۔ دراصل کرامت ایک روحانی قوت ہے جو عطائے الہی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اپنے پاک بندوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے۔ کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور کرامت نبی کی اتباع کرنے والے اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہے۔ کرامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مادی یا ظاہری، دوسری روحانی یا باطنی۔ مادی یا ظاہری کرامت عوام الناس کے لیے ہوتی ہے کیونکہ ظاہر بین ظاہری کرامت کو مانتے ہیں۔ روحانی یا باطنی کرامت خواص کے لیے ہوتی ہے اور اس کرامت کو خواص ہی جانتے ہیں۔ مادی یا ظاہری کرامت میں شیطانی استدراج بھی ہو سکتا ہے اور یہ کافر جوگیوں اور مشرکوں سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ مثلاً پانی پر چلنا، ہوے میں اڑنا، کسی بیمار کو اچھا کر دینا، کسی تندرست کو بیمار کر دینا، دیوانہ بنا دینا، غیب کی باتیں بتا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ عارفین ان کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں فقر میں حیض و نفاس کا درجہ دیتے ہیں۔ روحانی اور باطنی کرامت یہ ہے کہ کسی کے قلب کو بدل دینا، ذکر اللہ سے قلب جاری کر دینا، ایک ہی نگاہ سے واصل باللہ کر دینا، کسی جاہل کو عالم بنا دینا، کسی شخص کو ایسا علم عطا کر دینا جو اسے پہلے حاصل نہ ہو، فنا فی الشیخ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرتبہ پر پہنچا دینا، دنیا دار کو ایک ہی نگاہ سے عارف بنا دینا، بے رنج و ریاضت اور چلہ کشی کے مشاہدہ حق تعالی اور دیدار الہی میں غرق کر دینا۔ یہ عارفین کی کرامتیں خواص کے لیے ہیں اور ان میں شیطانی استدراج نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار ظاہری و باطنی کرامات ہیں۔ بہت مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے جس کافر پر نگاہ ڈالتے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، اور آپ کی یہ کرامت آخری عمر تک جاری و ساری رہی۔ آپ کی دوسری کرامت آپ کی کتب ہیں۔ آپ امی تھے اور آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس کے باوجود آپ نے اس وقت کی مروجہ فارسی زبان میں 140 کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی کتب کا اعجاز ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے کہ ایک دفعے باوجود صدق و اخلاص اور ادب و اخلاص سے آپ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو قلب روشنی سے منور ہونے لگتا ہے۔ آپ کی کتب سراسر الفاظ نوری اور کلمات حضوری پر مشتمل ہیں۔ آپ کا یہ اعلان آپ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اگر کسی کو تلاش کے باوجود مرشد کامل نہ ملتا ہو، وہ ہماری کسی بھی کتاب کو مرشد اور وسیلہ بنائے تو ہمیں قسم ہے کہ اگر ہم اسے منزل تک نہ پہنچائیں۔ جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس و ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیال دار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور ان کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگے اور ان کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو ان کے حال پر رحم آیا اور پوچھا، تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا
میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت سخی سلطان باہو کے پاس شور کوٹ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب حضرت سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی۔ جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ حضرت سلطان العارفین نے، جو کہ ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندھی اور دل میں کہنے لگے، اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب جا کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگزشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت میں تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ طائش میں آ کر بولے کہ ہاں، یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ حضرت سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ اشعار پڑھنے لگے اور پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا۔ نظر جنہادی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نہیں، کیا سید کیا جٹ۔ آپ کے پیشاب والا ڈھیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑھکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں میں گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھاؤ اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر اور نہ میری۔ چنانچہ سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ مشرقی ریگستان کے علاقے تھل میں چند طالبوں اور درویشوں کے ساتھ محو سفر تھے۔ راستے میں کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اکثیر نظر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کو ہی تھا۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ شخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، جس وقت واپس آ کر ہم اس جگہ آئیں جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا، تو تمہارے سوال کا جواب وہی شخص دے گا۔ چنانچہ آپ سفر سے لوٹے اور آپ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں سے وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا۔ ایک طالب نے آپ کو اس سوال کے جواب کی یاد دلا کر عرض کیا کہ جناب، ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اکثیر نظر کیا ہے۔ آپ تمام طالبوں، درویشوں اور مریدوں کو اس آدمی کے پاس لے گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حالت میں چھوڑ گئے تھے، کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ہمراہ طالبوں سے کہا
کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پوچھو۔ جب انہوں نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اور بار بار بلانے پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ خود بلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس شخص کو کس طرح دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی، یہ شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا، اور جس وقت آپ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز سے اسی حالت میں کھڑا ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ اس کی طرف توجہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور، جس روز سے آپ یہاں سے گزرے تھے میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ نے میری طرف باطنی نگاہ ڈالی، اور میں آپ کی اسی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا، اور آج تک میں اسی لذت دیدار میں محو اور مدہوش رہا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس حالت سے نکال لیا۔ مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا، مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ نے درویشوں اور طالبوں سے فرمایا، یہ اکثیر نظر کی ادراں سی مثال ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ تب آپ نے اس شخص سے فرمایا، جا اپنی لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا لے۔ پہلے تو مجذوب ابن الوقت تھا، اب تو سالک ابو الوقت ہوگا۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اس حالت میں چلا جایا کر اور جب چاہے واپس آ جایا کر۔